دف کیسے مارا جاتا ہے؟ گرم چائے، تازہ غزل اور تیز چونے کے پان سے توازو کے بعد فاروقی صاحب دلی کے کبابیے کی دکان پر لے جاتے اور گولے کے کباب کھلاتے۔ پیٹ بھرنے سے پہلے آنکھیں بھر آتی تھیں۔ پہلی دفعہ دکان پر لے گئے تو دلی کے کلچر اور قیمہ کی باریکیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کباب کھانے کے ادب آداب اتنی تفصیل سے بتائے کہ ہم جیسے مارواڑی رانگڑ کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ سلطنت ہاتھ سے کیسے نکلی۔ دلی کے کبابیوں کا کیا کہنا، بالکل وہی تیزابی مسالے جو بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں تھے، وہی شاہی رکابداروں کی ترکیبیں سینہ بہ سینہ چلی آتی ہیں، اور وہی امراض بھی میدا بہ میدا۔ حالانکہ اب نہ وہ تگڑی راسیں رہیں، نہ وہ قدردان کچری اور پپیتے کی ایسی گلاوٹ لگاتے ہیں کہ موٹے سے موٹا گوشت پل بھر میں سرما ہو جائے۔ بقول شخص سے مست بجار کے یہ مسالہ لگا دیں تو وہیں کھڑا کھڑا گل کے قیمے کا ڈھیر بن جائے۔ یوں تو دنیا میں غیبت سے زیادہ زود ہضم چیز کوئی نہیں، لیکن یہ کباب بھی حلق سے اترتے ہی جزو بدن ہو جاتے ہیں۔ انہی سے معلوم ہوا کہ گولے کے کباب میں ایک حصہ قیمہ، ایک حصہ مرچیں اور ایک حصہ دھاگے پڑتے ہیں۔ سیخ سے اتار کے کڑکڑاتے گھی کا بگھار دیتے ہیں۔ سیخ کباب میں بگھار یہ کس خوشی میں؟ ہم نے پوچھا۔ اس سے مرچوں کا دف مر جاتا ہے۔ ساتھ بھرت کی سبک سی کٹوری میں گرم مسالہ رکھ دیتے ہیں، پھر کبابوں میں بکری کا بھیجا اور الہڑ بچڑے کی نلیوں کا گودا علیحدہ سے ڈالتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس سے گرم مسالہ اور جائفل جاوتری کا دف مر جاتا ہے۔ پھر بڑی پیاز کے لچھے اور ادرک کی خوائیاں اور ان پر ہری مرچیں کتر کے ڈالتے ہیں۔ یہ میسر نہ ہوں تو میز سی کرنے سے بھی لذت بڑھتی ہے۔ خمیری نان کے ساتھ کھاتے وقت برف کا پانی خوب پینا چاہیے۔ کیوں؟ برف سے خمیری روٹی اور ہری مرچوں کا دف مرتا ہے، مسلح ہے۔ بعض نفاست پسند تو کبابوں پر تتیا مرچ کی چٹنی چھڑک کر کھاتے ہیں، پھر حسب حیثیت دہی بڑے یا کلفی فالودے کی ڈاٹ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے چٹنی کا دف مرتا ہے۔ اگر یہ سارے چونچلے فقط کسی نہ کسی کا دف مارنے کے لیے ہیں تو چٹوروں کی سمجھ میں اتنی سی بات کیوں نہیں آتی کہ یکے بعد دیگرے دف مارنے کے بجائے شروع میں ہی کم مرچیں ڈالیں، یا پھر زبان پہ ربڑ کا دستہ نہ چھڑا کر کھائیں۔ ادیب سہارنپوری نے اس مرحلہ پر شیر کا سفید پرچم لہرا کر جنگ بندی کرائی۔ ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولے، حضرت، دنیا میں ہر بات منطق کے مطابق ہونے لگے تو خدا کی قسم زندگی اجیرن ہو جائے۔ اسی بات پر ایک ظالم کا شعر سنیے۔ سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ بعد ازاں اسی نکتہ راز کو پروفیسر قاضی عبدالقدوس ایم اے نے اپنے بکراتی انداز میں یوں ذہن نشین کرایا کہ جوانی دیوانی کا دف بیوی سے مارا جاتا ہے، بیوی کا دف اولاد سے مارتے ہیں، اور اولاد کا سائنسی تعلیم سے۔ سائنسی تعلیم کا دف اپنے ہاں دینیات سے مارا جاتا ہے۔ ارے صاحب، دف کا مرنا کھیل نہیں ہے، مرتے مرتے مرتا ہے۔